بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، ربی زدنا علما، ربی زدنا علما، ربی زدنا علما یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الفلق سیکھیں گے۔ سورۃ الفلق یہ مکی سورہ ہے اور یہ سورہ نمبر 113۔ اس میں 5 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کا نام فلق اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہاں پر فلق کے میننگ ہوتے ہیں صبح کے، تو یہاں پر صبح کا ذکر کیا گیا ہے، اسی کی مناسبت سے سورہ کا نام سورۃ الفلق رکھا گیا۔ تو ابھی ہم یہاں پر تلاوت سنیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اس کو پریکٹس کرتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہم یہاں پر بہت ہی آسان انداز سے سورۃ الفلق کو سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو بچوں ابھی آپ نے سورۃ الفلق کی تلاوت سماعت فرمائی ہے، تو چلیے اب یہاں پر ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ جیسے کہ بچوں میں نے آپ سے بتایا تھا کہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق یہ دونوں ایک ہی وقت میں نازل ہوئے تھے، اور جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا تو ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کے مثال میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں سورتیں پڑھی۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر اور ایک جگہ آتا ہے کہ ابو حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہتر تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ اور انہوں نے عرض کیا کہ ہاں ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں سورتوں کو یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھ کر اس کا ذکر فرمایا۔ یہ دونوں معوذتان ہیں اور یہ صحیح نسائی کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، کیونکہ انسانوں اور جنوں کی نظر جو ہے یہ بہت بری نظر ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھنے کا ایک معمول بنا لیا، انہیں ڈیلی پڑھنے لگے یہ صورتوں کو۔ کون سی؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی یہ صورتیں پڑھتے رہتے تھے، اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دیا، یعنی یہ سورہ نازل ہونے سے پہلے اللہ سے دوسری طریقے سے پناہ مانگا کرتے تھے، لیکن جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوروں کو پڑھنا شروع کیا۔ کون سی صورتیں ہیں یہ؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بھی کوئی تکلیف پہنچتی تو آپ یہ معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیا کرتے تھے،
اور جب آپ کو کبھی تکلیف ہو جاتی یا بہت زیادہ تکلیف ہوتی جسم میں تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ان سورتوں کو پڑھتے تھے. یہ بھی بخاری کی حدیث میں ہے. پھر اور ایک بار یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، جیسے کہ میں نے سورۃ الناس میں ذکر کیا تھا، تو یہاں پر اس کی تفسیر آئے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام یہی دو صورتوں کے ساتھ حاضر ہو گئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے. یعنی جادو کو کیا کیا جاتا ہے؟ کوئی چیز ہماری لے کر یا اس کو لپیٹ کر کسی کنویں میں یا کوئی جگہ پر گاڑ دیا جاتا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جادو جو چھپا ہوا تھا، جہاں پر چھپایا گیا تھا، وہ ہے ایک کنواں جس میں پانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیج کر اسے منگوایا اور ایک کنگھی کے دندانوں، یعنی کنگھی کے جو دانت ہوتے ہیں، کنگا جو ہم کوم کرتے ہیں نا، اس کے دانتوں میں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر رکھا گیا تھا اور اس میں کیا تھی؟ گرہیں پڑی ہوئی تھی، یعنی اس میں گیٹھی لگی ہوئی تھی اور موم کا ایک یہ کیا تھا؟ موم کی ایک چیز میں اسے چبویا گیا تھا سوئیوں کے ذریعے. تو جبرائیل علیہ السلام کے آ کر جب انہوں نے بتایا تو اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے اندر جو گیٹیاں، جو گانٹ پڑی ہوئی تھی، جو گراہیں بنی ہوئی تھی، ان کو کھولتے جاتے تھے اور خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گیٹیاں کھول چکے تھے اور سوئیاں بھی نکل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحیح ہو گئے تھے. تو جیسے کوئی شخص یعنی جکڑ بندی میں رہتا ہے یا کسی کے انڈر میں بند ہوتا ہے، پھر جب اس کو کھول دیا جاتا ہے تو وہ کس طریقے سے آزادی فیل کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے اپنے آپ کو آزاد فیل کیا تھا اس کرنے کے بعد. تو یہ بھی جو حدیث تھی یہ صحیح بخاری کی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک طریقہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب بھی سوتے تھے تو سورۃ الاخلاص، سورۃ المعوذتین یعنی سورۃ الفلق اور ناس پڑھ کر اپنے ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر انہیں اپنے سارے جسم پر مل لیتے اور رات کو سوتے وقت اور سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیر لیتے تھے، یعنی سامنے پیچھے جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اپنے ہاتھوں کو ملا کرتے تھے. اس کے بعد جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پہنچتا وہاں تک مل لیتے. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو یہاں پر جو فلق کا ذکر آیا ہے، قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. فلق کے معنی میں نے بتایا کہ صبح کے ہیں، یعنی صبح کی جو ایک خاص اس لیے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رات کا اندھیرا ختم کر کے کیا کرتے ہیں؟ دن کی روشنی کو واپس لاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ اسی خوف اور دہشت کو دور کر کے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ پناہ مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ امن دیتے ہیں. یعنی اب ہم ڈر میں، خوف میں، تکلیف میں ہوتے ہیں تو جب ہم یہ سورت پڑھتے ہیں، جب یہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ہم کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ انسان کی امید ہوتی ہے، جیسے رات ہونے کے بعد صبح ہوگی، صبح کے بعد ہم آرام کرنے کے لیے پھر رات ہوگی، اس طریقے سے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے صبح کا ذکر کیا ہے کیونکہ اندھیرا ختم کر کے کیا ہوتی ہے؟ روشنی آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارا خوف اور دہشت کو دور کر کے کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے پناہ میں آ جاتے ہیں، امن میں آ جاتے ہیں. یا پھر انسان جس طرح رات کو اس بات کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ صبح کی روشنی ہوگی اور خوفزدہ آدمی پناہ کے ذریعے سے صبح کامیابی کے طلوع کا انتظار اور امیدوار ہوتا ہے. تو قل اعوذ برب الفلق، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پناہ مانگو کس کے؟ صبح کے رب کی. یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ صبح کو لانے والا اور اس کو پناہ دینے والا ہے. دوسری آیت میں ہے من شر ما خلق، من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کی جو اس نے پیدا کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی شر کی چیزیں بیانائی ہیں دنیا میں اور آخرت میں، ان ساری چیزوں سے یہاں پر پناہ مانگی گئی ہے. اب اس میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ ہر قسم کا شر آتا ہے، یعنی شیاطین کا، انسانوں کا، جنات کا اور
یہ شر جہنم کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان تمام چیزوں سے پناہ مانگی ہے جو انسان کو تکلیف پہنچاتی ہیں یا نقصان دیتی ہیں، ہر قسم کی مخلوق کے شر سے یہاں پر پناہ مانگی گئی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور شر سے اندھیرے کی جب وہ چھا جائے۔ یعنی اب یہاں پر ہر قسم کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ پھر اس کے بعد اب یہاں پر آیت نمبر 3 میں ہر اندھیرے میں، کیونکہ یہاں پر اندھیرے کا خاص ذکر کیا گیا ہے، وہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ اندھیرے میں انسان کیا ہوتا ہے معلوم ہے، خطرناک قسم کے جو جانور ہوتے ہیں یا انسان ہوتے ہیں جو چوری کرنا چاہتے ہیں، جو ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، یا کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یا پھر کسی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر کوئی بھی قسم کا نقصان اگر پہنچانا چاہتا ہے تو انسان رات کا ٹائم اس کو چنتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رات کے اندھیرے کی بھی وہ پناہ مانگی ہے جب وہ چھا جائے، یعنی کیونکہ موذی جانور بھی آ سکتے ہیں، یا پھر جرائم پیشہ لوگ آ کے ہمارے ساتھ جرم کر سکتے ہیں، یا پھر کوئی بھی قسم کی برائی جو اندھیرے میں کی جاتی ہے ان سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور شر سے پھونکنے والیوں کے گروہ میں۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے، ہم لوگ جادو کو لے کر بہت پریشان ہوتے ہیں نا، جادو کرتے ہیں لوگ اور کیا ہوگا، ہم کیسے بچیں گے جادو سے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان جو جادو کرنے والیاں اور جادو کرنے والے، عورتیں اور مرد دونوں سے یہاں پر پناہ مانگی گئی ہے، اور ان کا جو گروہ ہوتا ہے، جو گروپ ہوتا ہے، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں جادو کرنے والے لوگ؟ یہ ایک شرارت کرتے ہیں لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، ان کی کوئی چیزیں لیتے ہیں، اس سے لوگوں کو کچھ پڑھ پھونک کر، یہ گیٹھیاں مار کر لوگوں کو اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جب ہم بار بار یہ سورت کو پڑھیں گے تو ہم پر سے جادو کا اثر یا نہیں ہوگا، یا اگر جادو کا اثر ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم نے ابھی حدیث پڑھی تھی اسٹارٹنگ میں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پڑھتے ہوئے گیٹھیوں کو، یعنی اس کے جو گرہیں تھی گراہوں کو کھول دیا تھا۔ تو یہاں پر پناہ مانگی گئی ہے پھونکنے والیوں کے، یعنی جادو کرنے والے مرد اور عورتوں کے گروہ سے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، 5ویں آیت میں ہے، اور شر سے حاسد کے جب وہ حسد کرنے لگے، یعنی حاسدوں کے شر سے، کیونکہ یہ جو حاسد ہوتے ہیں نا یہ برائی کرتے ہیں، وہ ایسی برائی کرتے ہیں کہ وہ ایک تو خود وہ حسد کے آگ میں جل رہے ہوتے ہیں اور سامنے والے کو بھی اس آگ میں جلا دیتے ہیں۔ یعنی ان کا جو حسد ہوتا ہے، ان کی جو نگاہیں ہوتی ہیں، وہ نگاہوں سے ایسے نقصان دہ نکلتی ہیں کرنیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو کیا ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ تو یہ جو حسد ہے، یہ حسد کیا کرتا ہے، انسان کے نیکیوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے، اس کے چیزوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے، اور انسان کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ کیونکہ ایک بار حسد کرنا اگر ہم شروع کر دیں گے تو دوسرا پھر کیا ہے، اور دوسری بار حسد کریں گے اور حسد کریں گے اور حسد کریں گے، پھر اس کو نقصان پہنچائیں گے، اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان حاسدوں کے بھی حسد سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہم نے آج اس سورۃ الفلق میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کے لیے کہا ہے صبح کے رب کی، کیونکہ جس طرح اندھیرے سے رات ہوتی ہے تو وہ رات ہم کو صبح ہو جاتی ہے اور وہ رات کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ہر چیز کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور اندھیری رات کی تاریکی یعنی اندھیرے کے شر سے، کہ جب وہ اندھیرا پھیل جاتا ہے تو اس وقت گناہ کرنے والے لوگوں کے شر سے، اور اللہ تعالیٰ نے دوسرا بیان کیا ہے جادو کرنے والوں کے، جادو کرنے والیوں کے اور ان کے گروہوں سے پناہ مانگے، حفاظت میں ہم آ جاتے ہیں، اور حسد کرنے والوں کی برائیوں سے جب وہ حسد کرتے ہیں۔ تو یہ تھا سورۃ الفلق جو ہم نے آج سیکھا ہے۔ تو آپ اس سورت کو اچھے سے یاد کریے، صحیح سے پڑھیے، اور اس کے میننگ کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور رات میں سونے سے پہلے اس کی پابندی کیجیے، اور چلتے پھرتے جب آپ کے پاس ٹائم ہے پڑھتے رہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت میں رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے حفاظت میں رکھے، ہر فتنے سے حفاظت میں رکھے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ اور پریشانیوں سے دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے، اور ہماری عبادتوں کو، ہماری تلاوتوں کو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو اس کا پورا پورا فائدہ ہمیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اور کامرانیاں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہریں تو ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.